بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در مختار بما فتاوی شامی میں سے کتاب الطلاق کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور کل ہم نے کچھ گفتگو طلاق صریح کے متعلق کی اور کچھ گفتگو کنایہ کے حوالے سے کی۔ پھر جو طلاق صریح کی اقسام تھیں اور کنایہ کی، ان پر بحث کی، اور رجعیہ اور بائنہ ان کے حوالے سے بھی ہماری گفتگو رہی۔ اچھا، آج جو ٹاپک ہے، چیپٹر ہے، وہ یہاں سے ہے کہ ماتن علامہ شمس الدین تمرتاشی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: الصریح یلحق الصریح، کہ صریح صریح کو لاحق ہوتا ہے، ویلحق البائنہ، اور اسی طرح سے صریح لائق کو بھی، بائن کو بھی لاحق ہوتا ہے۔ بشرط العدتی، عدت کی شرط کے ساتھ۔ علامہ علاء الدین حسکفی نے فرمایا: والبائن یلحق الصریح، اور بائن جو ہے وہ صریح کو لاحق ہوتا ہے۔ یہ لاحق ہونے کی جو بحث ہے، اس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں۔ علامہ علاء الدین حسکفی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ الصریح ما لا یحتاج الی نیت، صریح وہ ہے جس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات پہلے بھی بیان کی ہے۔ بائنا کان الواقع بہ او رجعیا، اب چاہے صریح سے بائن واقع ہو یا رجعی واقع ہو، بہرحال صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فتح القدیر میں اسی طرح بیان ہوا۔ فَمِنْهُ الطلاق الثلاث، انہی میں سے، اسی میں سے طلاق ثلاثہ بھی ہے۔ فَيَلْحَقُهُمَا، تو یہ جو طلاق ثلاثہ ہے، ثلاث ہے، یہ ان دونوں کو لاحق ہوتا ہے۔ اب لاحق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نیچے علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس کو بیان کیا: مطلب الصریح یلحق الصریح والبائنہ، بحث ہے کہ صریح وہ لاحق ہوتا ہے صریح کو اور بائن کو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر، اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ کو پہلے طلاق دی صریح الفاظ کے ساتھ، ٹھیک ہے، صریح الفاظ کے ساتھ اپنی زوجہ کو طلاق دی، اور پھر عدت کے اندر ہی
دوسری مرتبہ طلاق جو ہے وہ صریح الفاظ کے ساتھ کہے، تو اس طرح سے عدت میں یہ جو دوسری طلاق ہے یہ واقع ہو جائے گی، اور اسی طرح سے اگر اپنی زوجہ کو طلاق بائنہ دی اور بائنہ کے بعد بھی صریح الفاظ کا استعمال کیا عدت کے اندر، تو بھی طلاق واقع ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور شرط اس میں یہی ہے کہ عدت میں ہو، ٹھیک ہے۔ اور سری کے متعلق ہم نے بتایا کہ سری سے مراد وہ ہے جس میں نیت کی ضرورت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب چاہے اس سے جو ہے وہ طلاق بائنہ پڑے یا رجعیہ پڑے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ صریح طلاق کے بعد صریح طلاق ہو سکتی ہے عدت کے اندر، اور بائنہ طلاق کے بعد بھی صریح طلاق ہو سکتی ہے۔ تو اگر کسی نے مثال کے طور پر جیسے ہم نے کہا، علامہ شامی علیہ الرحمہ نے بھی فرمایا، کما لو قال لہا، کسی نے اپنی بیوی کو کہا انتی طالقن، تو طلاق والی ہے، ثم قال انتی طالقن، پھر اس نے کہا کہ تو طلاق والی ہے، او طلقها علی مال وقع ثانی، یا پھر اسے مال کے بدلے میں طلاق دی دوسری مرتبہ، تو دوسری طلاق واقع ہو جائے گی، یہ ہے لاحق ہونے کا مطلب۔ تو یہ جو کہا انتی طالقن ثم قال انتی طالقن، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ دو طلاقیں ہیں، پہلی صریح ہے، رجعیہ ہے، اور جیسے ہی یہ طلاق دی اس عورت کی عدت شروع ہوئی، اور ابھی عدت میں ہی تھی، اس کے کچھ دیر کے بعد، چند دنوں کے بعد، کچھ بھی ٹائم پیریڈ آپ رکھ لیں، عدت کے اندر اندر ہی اس نے کہہ دیا انتی طالق، تو اب دوسری بھی پڑ جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک طلاق کی عدت گزر جائے تو دوسری ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ فلا فرق فی الصریح الثانی بین کون الواقع به رجعیا او بائنا، یہ وہی بات ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جو دوسری صریح ہے وہ واقع بطور رجعی کے ہو یا بائن کے ہو، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اس سے جو ہے وہ طلاق رجعی دوسری جو طلاق ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح آگے فرمایا شارح نے اور ماتن نے والبائن یلحق الصریح، اور بائن صریح کو لاحق ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اگر طلاق بائنہ دے دی تو اس کے بعد بھی طلاق اگر طلاق بائنہ دے دی تو اس کے بعد بھی صریح الفاظ کے ساتھ طلاق دے سکتا ہے، اور اسی نکاح کے اندر اگر اس نے اسی عدت کے اندر اگر اس نے طلاق دے دی تو وہ بھی واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور اگر سری دے دی تو اس کے بعد بھی بائن واقع ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، سری دے دی اس کے بعد بھی بائن واقع ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو البائن یلحق الصریح، یلحق سے پہلے والا جو ہوتا ہے وہ ما بعد والی طلاق ہے، دوسری طلاق ہوگی۔ جیسے یہ کہا تھا نا الصریح یلحق الصریح ویلحق البائن، بائن کہ جو سری ہے وہ سری کو لاحق ہوگا، اور اسی طرح سری کو بائن بھی لاحق ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سری کے بعد بائن بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ الٹا ہوگا کہ اگر بائن دے دی اس کے بعد سری ہو سکتا ہے، صحیح ہے۔ اچھا، تو اس چیز کو جو ہے ہم نے سمجھنا تھا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں
ولا یلحق البائن البائنہ، تھوڑا سا اس نسخے میں عبارتی اعرابی غلطیاں ہیں، تو بہرحال ان کو صرف نظر کر دیجئے، جو میں پڑھ رہا ہوں اسی کو سمجھے۔ ولا یلحق البائن البائنہ، اور بائن بائن کو واقع لاحق نہیں ہوتا، یعنی اگر طلاق بائنہ دے دی تو اس کے بعد طلاق بائنہ نہیں دے سکتا۔ اذا امکن جعلہ اخبارا عن الاولی، ہاں کیونکہ اس میں وجہ یہ ہے، یا یہاں پر یہ از لکھا ہوگا، دیگر نسخوں میں دیکھ لیجئے گا، اذا امکن جعلہ اخبارا عن الاولی، کیونکہ یہ بات ممکن ہے کہ یہ شاید پہلے والی طلاق کی خبر دے رہا ہو، ٹھیک ہے۔ کَأَنْتِ بَائِنٌ بَائِنٌ، جیسے اگر کسی نے کہا کہ تو بائنہ ہے بائنہ ہے، تو ہو سکتا ہے یہ تاکیداً کہہ رہا ہو۔ او ابنتکی بتطلیقۃ، یا وہ کہے کہ میں نے تجھے بائنہ کر دیا ایک طلاق کے ساتھ، تو یہ جو ہے دونوں بائنہ ہیں، تو بائنہ بائنہ کو لاحق نہیں ہوتا، یعنی ایک بائنہ کے بعد دوسری بائنہ نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں بائنہ کے بعد سری پڑھ سکتی ہے، سری کے بعد بائنہ پڑھ سکتی ہے، سری کے بعد سری پڑھ سکتی ہے، لیکن بائنہ کے بعد بائنہ نہیں پڑھ سکتی۔ فلا یقع، لہٰذا یہ دوسری طلاق بائنہ کی صورت میں واقع نہیں ہوگی، لأنہ اخبار فلا ضرورت فی جعلہ انشاء، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اخبار ہے، خبر دینا ہے، لہٰذا اس کو جو ہے وہ انشاء بنانے کی کوئی ضرورت ہمیں نہیں ہے، اور طلاق انشاء سے واقع ہوگی۔ بخلاف ابنتو کی بأخرى او انت طالق بائن، ہاں اگر اس نے یوں کہا کہ ابنتو کی بأخرى، میں نے تجھے دوسری طلاق کے ساتھ بائنہ کر دیا، تو یہ بائنہ دوبارہ ہو جائے گی۔ یا اس نے کہا انتی طالق بائن، تو یہاں ایک سری ہے اور ایک بائنہ ہے، تو یہ تو ہو سکتا ہے۔ او قال نویت البینونۃ الکبری لتعذر حملہ علی الاخبار فیجعل انشاء، یا پھر اس نے کہا کہ میں نے دوسری مرتبہ بینونت کبریٰ مراد لیا تھا، تو اس کو پھر ہم جو ہے وہ خبر پر محمول نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو انشاء بنا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَلِذَا وَقَعَ الْمُعَلَّقُ، اسی اصول کی بنیاد پر طلاق معلقہ بھی واقع ہو جاتی ہے، کما قال الا اذا کان البائن معلقا بشرط، کما قال الا اذا کان معلقا بشرط، ہاں اگر اس نے جو ہے وہ بائن کو کسی شرط کے ساتھ معلق کر دیا، او مضافن، یا اس کی اضافت کر دی، قبل ایجاد المنجز البائن، منجز بائن کی ایجاد سے پہلے، جیسے مثال کے طور پر اس نے کہا کہ ان دخلت الدار فانت بائن، جیسے اس نے کہا کہ اگر تو گھر میں داخل ہو گئی تو بائنہ ہے، یہ نیت اس نے کی طلاق بائنہ کی، ثم ابانہا، پھر اس نے اسے طلاق بائنہ دے دی، اسی کو طلاق منجزہ کہا جاتا ہے، کہ پہلے کسی شرط پر معلق کر دیا اور اس شرط کے تحقق سے پہلے پہلے دوبارہ طلاق دے دی۔ ثم دخلت بان بانت، پھر وہ داخل ہو گئی اس گھر میں، تو وہ دوسری مرتبہ بائنہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لأنہ لا یصلح اخبارا، کیونکہ یہ خبر کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو صورت مسئلہ یہ بنا کہ مثال کے طور پر اگر شوہر نے کہا ان دخلت الدار فانت بائن، اگر تو گھر میں داخل ہو گئی تو بائنہ ہے، اور اس نے اس میں طلاق بائنہ کی نیت بھی کی تھی، لیکن وہ داخل تو نہ ہوئی، لیکن اس نے ویسے ہی اس کو طلاق بائنہ دے دی، تو ایک تو طلاق بائنہ واقع ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ عورت اگر داخل ہو جائے گی تو دوسری طلاق بائنہ اس کو پڑ جائے گی، ٹھیک ہے، اس چیز کو یاد رکھیے گا، دوسری طلاق بائنہ اس کو پڑ جائے گی، کیونکہ یہاں اخبار کا کوئی احتمال نہیں ہے، خبر دینے کا کوئی احتمال نہیں ہے، اور ہم نے بائنہ کو اس لیے کہا تھا کہ یہ بائنہ کو لائق نہیں ہوگی، کیونکہ اس صورت میں خبر کا احتمال پیدا ہو رہا تھا۔ تو اگر طلاق بائنہ دینے کے بعد یا طلاق بائنہ سے پہلے اس نے جو ہے وہ طلاق بائنہ کو معلق کیا تھا کسی شرط کے ساتھ، تو پھر وہ طلاق بائنہ جو ہے وہ واقع ہو جائے گی، یعنی دو طلاق بائنہ ہو جائیں گی۔ وَمِثْلُهُ المضاف، اور پیچھے اضافت کا بھی ذکر کیا تھا وقت کی طرف مضاف کرنے کا، وَمِثْلُهُ المضاف كَأَنْتِ بَائِنٌ غَدًا، جیسے اس نے اس کو کہا کہ تو کل طلاق بائنہ والی ہے، ثم ابانہا، پھر اسی وقت اس نے اس کو طلاق بائنہ دے دی، ثم جاء الغد، پھر اگلا دن آیا، یقع اخرى، دوسرا بھی واقع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، بحر میں وہبانیہ کے حوالے سے یہ بات مذکور ہے کہ انتی بائن کنایۃ، کہ یہ جو انتی بائن ہے یہ کنایہ ہو اگر معلقاً
کانا او منجزن، ہاں یہ معلق ہو کنایا ہوتا ہے، چاہے یہ معلق ہو یا منجز ہو، فیغتفر للنیتی، لہٰذا یہ نیت کی محتاج ہوگی۔ ولو قال ان دخلت الدار فانت باین ثم قال ان کلمت زیدا فانت باین ثم دخلت وبانت ثم کلمت یقع اخرى، تو انہوں نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تو اس گھر میں داخل ہو گئی تو تو طلاق بائنہ والی ہے، پھر اس نے اس کو کہا کہ اگر تو نے زید سے کلام کیا، گفتگو کی، تو تو بائنہ ہے، پھر وہ عورت داخل ہو گئی اس گھر میں اور بائنہ ہو گئی، پھر اس نے زید سے بھی کلام کیا، تو اب دوسری مرتبہ بھی وہ بائنہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بات تو یہاں پر ہو گئی۔ اب ایک اور چیز کو سمجھیے گا، اور وہ یہ ہے کہ کل فرقت ہی فسخ من کل وجہ، ہر وہ فرقت، میاں بیوی کے درمیان جدائی، وہ فسخ ہوتا ہے من کل وجہ، ہر اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ طلاق نہیں ہوتی، یہ بات پیچھے بھی گزری ہے کہ جو فرقت ہے یہ فسخ ہے نہ کہ طلاق ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ اسلام، جیسے اسلام، وردت مع لحاق، اور مرتد ہونا دارالحرب لاحق ہونے کے ساتھ، وخیار بلوغ و عتق، اور اسی طرح خیار بلوغ اور عتق، آزادی، تو یہ جو ہیں یہ فسخ نکاح ہیں، طلاق نہیں ہے، یہ فسخ نکاح ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر میاں بیوی معاذ اللہ کافر ہیں اور ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جاتا ہے، تو ان کے درمیان اگر دوسرے کو ہم اسلام پیش کریں گے، اگر وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو ان کا نکاح برقرار رہے گا، ان کو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر دوسرا انکار کر دیتا ہے تو ایسی کنڈیشن اور صورتحال کے اندر جو ہے وہ ان کے درمیان فرقت ہو جائے گی اور فسخ نکاح کا حکم ہو جائے گا۔ اسی طرح میاں بیوی میں سے کوئی ایک معاذ اللہ مرتد ہو جاتا ہے اور دارالحرب چلا جاتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں بھی ان کے درمیان فسخ نکاح کا حکم دے دیا جائے گا۔ اسی طرح خیار بلوغ ہے، عتق ہے، یہ بھی فسخ نکاح ہوتے ہیں۔ لا یقع الطلاق فی عدتها مطلقاً، تو اچھا یہ فسخ نکاح تو ہوں گے لیکن ان کی عدت ضرور ہوگی۔ اچھا جب ان کی عدت ہوگی تو کیا اس عدت کے اندر جو ہے وہ طلاق دی جا سکے گی؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کی عدت کے اندر جو ہے وہ طلاق مطلقاً واقع نہیں ہوگی۔ جیسے میں نے مثال دی کہ ایک شخص جو ہے وہ فار ایگزامپل مرتد ہو گیا، ایک عورت مرتدہ ہو گئی اور وہ دارالحرب چلی گئی، تو اب فسخ نکاح ہے، ٹھیک ہے، تو عورت اپنی عدت پوری کرے گی، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ مرتدہ ہو گئی ہے لیکن وہ عدت پوری بہرحال کرے گی۔ تو اس عدت کے دوران اگر شوہر اس کو کوئی طلاق دے گا تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، وہ پہلے سے ہی ایک فسخ نکاح والا معاملہ وہاں ہو رہا۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَكُلُّ فُرْقَةٍ هِيَ طَلَاقٌ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي عِدَّتِهَا، اور ہر وہ جدائی اور فرقت جو کہ طلاق ہو، فسخ نہ ہو، اس کی عدت میں طلاق واقع ہوگی۔ بہت خوبصورت ضابطہ یہاں پر انہوں نے بیان کر دیا۔ ہر وہ فرقت، جدائی جو فسخ ہو، اس کی عدت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہر وہ فرقت اور جدائی جو فسخ نہ ہو، اس کی جو عدت ہوگی اس میں طلاق واقع ہو جائے گی، علی ما بینا، اس اصول کی بنیاد پر اور ان مسائل کی بنیاد پر جو ہم نے پیچھے بیان کر دی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد فروعات میں ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ انما یلحق الطلاق لمعتدت الطلاق، وہ عورت جو طلاق کی عدت گزار رہی ہو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی اس پر، ٹھیک ہے۔ اما المعتدۃ للوطء فلا یلحقها، اور وہ عورت جو وطی کی عدت گزار رہی ہو فلا یلحقها، اسے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وفی القنیۃ، قنیہ میں ایک مسئلہ بیان ہوا کہ زوج امرأتہ من غیرہ لم یکن طلاقا ثم رقما،
ایک مثال کے طور پر ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی اور مرد نے اپنی عورت کا نکاح کسی اور سے کر دیا، ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر کسی مرد نے اپنی عورت کا نکاح کسی اور سے کر دیا تو یہ نکاح کرنا طلاق نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ ان نوا تلقت تلقت اذهبی و تزوجی، اور اگر اس نے یہ نیت کی اور اس کو یوں کہا کہ تو چلی جا اور نکاح کر لے، تقع واحدۃ بلا نیت، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی بغیر نیت کے۔ اچھا، اگر اس نے نکاح کرواتے وقت نیت کر لی طلاق کی تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر اس نے یوں کہا کہ اذهبی وتزوجی تو ایک ہی طلاق واقع ہو جائے گی بغیر نیت کے۔ اذهبی الی جہنم، اور اسی طرح اگر اس نے کہا جہنم میں چلی جائے، یقع ان نوا، تو اس سے بھی ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی اگر اس نے نیت کی۔ وکذا اذهبی عنی، مجھ سے چلی جا، وافلحی وفسخت النکاح، اور میں نے نکاح کو فسخ کر دیا، اور اسی طرح انتی علیہ کالمیتتی، تو مجھ پر ایسی ہے جیسے مردار، او کلحم الخنزیر، یا خنزیر کے گوشت کی طرح، او حرام کالماء، یا تو مجھ پر ایسے حرام ہے جیسے پانی، لأنہ تشبیہ بالسرعۃ، کیونکہ تشبیہ بالسرعۃ ہے یہ پانی والا، تو فرماتے ہیں کہ ان سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی اگر وہ نیت کرتا ہے۔ ولا یقع باربعۃ طرق علیک مفتوحۃ، ہاں اس سے جو ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوگی اگر وہ یہ لفظ کہتا ہے کہ تیرے اوپر چاروں دروازے کھلے ہوئے ہیں، چاروں رستے کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے فرماتے ہیں کہ واقع نہیں ہو جائے گی۔ وَإِن نَوَى، اگرچہ اس نے نیت بھی کی ہو، کیونکہ اس کو انہوں نے کنایہ میں شمار نہیں کیا۔ معلوم یقل خذی ای طریق شیتا، ہاں اگر اس نے یہ کہا کہ چاروں دروازے یا رستے تجھ پر کھلے ہوئے ہیں، جس کو چاہے اختیار کرے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے اگر نیت کرتا ہے تو اس سے یہ کنایہ کی وجہ سے طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ یہاں پر کنایہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک بڑی اہم بحث ہے، وہ ہے تفویض طلاق کی، طلاق سپرد کرنا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں مال دوں اور تم کو اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اللہ عز و جل نے تم میں نیکی والوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر اس میں جو ہے وہ دیگر روایتیں بھی ہیں۔ حضرت امام مسلم نے اپنی مسلم میں جو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عائشہ، میں تجھ پر ایک بات پیش کرتا ہوں، اس میں جلدی نہ کرنا، جب تک اپنے والدین سے مشورہ نہ کر لینا، جواب نہ دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کے والدین جدائی کے لیے مشورہ نہ دیں گے۔ ام المومنین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی۔ ام المومنین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے والدین سے مشورے کی کیا حاجت ہے، بلکہ میں اللہ اور رسول اور آخرت کے گھر کو اختیار کرتی ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ازواج مطہرات میں سے کسی کو میرے جواب کی حضور خبر نہ دیں۔ ارشاد فرمائے، جو مجھ سے پوچھے گی کہ عائشہ نے کیا جواب دیا، میں اسے خبر کر دوں گا کہ اللہ عز و جل نے مجھے مشقت میں ڈالنے والا اور مشقت میں پڑھنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے، اس نے مجھے معلم اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آیات اور احادیث مبارکہ ہیں، یہ تفویض طلاق کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہیں کہ مرد جو ہے وہ نکاح کو عورت کے اختیار میں دے سکتا ہے، طلاق کو، ٹھیک ہے۔
تو جیسے اگر مثال کے طور پر مرد نے عورت سے کہا کہ تجھے اختیار ہے یا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، اور اس سے مقصود اس کا جو ہے وہ طلاق کا اختیار دینا ہے، تو عورت اپنے آپ کو اسی مجلس میں طلاق دے سکتی ہے، اب چاہے وہ مجلس کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو۔ دیکھیے، علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں باب تفویض طلاق لما ذکر ما یوقعہ بنفسہ بنوعیہ، اب پیچھے ماتن نے جو ذکر کیا تھا طلاق کی وہ قسمیں جو بندہ خود دے سکتا ہے، ذکر ما یوقعہ غیرہ، اب وہ قسم ذکر کر رہے ہیں جس کو مرد کے علاوہ کوئی اور بھی دے سکتا ہے باذنہ، اس کی اجازت سے۔ وانواعہ ثلاثۃ، اس کی تین قسمیں بنتی ہیں، تفویض، توکیل، رسالہ، ٹھیک ہے۔ ایک ہے تفویض، طلاق کو سپرد کر دینا، توکیل، کسی کو طلاق کا وکیل بنا دینا، رسالہ یعنی خط کے ذریعے طلاق دینا۔ والفاظ التفویض ثلاثۃ، تفویض طلاق عورت کے سپرد کر دینا، اس کے جو الفاظ ہیں وہ تین ہیں، تخییر ہے، امر بیدن ہے، مشیتن ہے، ان کو یاد رکھیے گا، تفویض تخییر، امر بیدن یا مشیت، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ استقرائی طور پر اس طرح کے تین الفاظ انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ علامہ شامی فرماتے ہیں ای بالاستقراء بدا المصنف منها بالاختیار لثبوته بصریح الاخبار ولم یجعل له فصلا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ اس میں ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں کئی جو ہے وہ طرح کے الفاظ مل سکتے ہیں جو مختلف زبانوں اور عرف کے حساب سے چلتے ہیں۔ بہرحال فرمائیں کہ قال لہا اختاری او امرکی بیدکی ینوی تفویض الطلاق، اگر مرد نے عورت کو کہا کہ تجھے اختیار ہے یا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں، اور اس سے اس کی نیت جو ہے وہ تفویض طلاق کی تھی، تو ایسی صورت میں ارشاد فرماتے ہیں لأنہا کنایت، کیونکہ یہ کنایا ہے، فلا یعملانی بلا نیت، تو یہ معمول بیہا نہیں ہوں گے بغیر نیت کے، تو اگر ان میں جو ہے وہ نیت کرے گا تو ایسی صورت میں جو ہے وہ طلاق واقع ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر اس نے یوں کہا طلقی نفسکی، اب اس میں نیت کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس نے براہ راست کہا ہے طلقی نفسکی، فلاحا، تو اب عورت کو کیا اختیار حاصل ہو جائے گا، ان تطلق فی مجلس علمہا بھی، جس مجلس میں اس کو اس چیز کا علم ہوا، ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی ہی مجلس میں ہو جہاں پہ مرد نے یہ بات کہی ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ فلاح ان تطلق فی مجلس علمہا بھی، جس مجلس میں اسے اس کا علم ہوا ہے، مشافہۃً او اخباراً، چاہے وہ خود موجود تھی یا اس کو خبر دیا گیا، وہ جس بھی مجلس میں ہے وہاں پر وہ اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے۔ وَإِن طَالَ، اگرچہ وہ مجلس کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، یوماً او اکثر، ایک دن سے زیادہ، ایک دن یا اس سے بھی زیادہ طویل ہو جائے، ما لم یؤقتہ، ہاں اگر شوہر نے اسے موقوت کر دیا تھا کہ میری عورت کو جب اس کی خبر پہنچے تو اتنی دیر تک وہ اپنے آپ کو طلاق دینے کا اختیار رکھتی ہے، تو اس وقت سے پہلے پہلے اسے طلاق دینے کا اختیار ہے۔ وَيَمْضِيَ الْوَقْتُ قبل علمہا، اچھا، ما لم تقم لتبدل مجلسہا حقیقتاً او حکما بان تعمل ما یقطعہ، اب جب تک وہ مجلس سے کھڑی نہیں ہوتی، یعنی مجلس نہ ہی بدل جاتی حقیقی طور پر یا حکمی طور پر، وہ یہ ہے کہ دیکھیں مجلس دو طرح سے بدلتی ہے، ایک تو حقیقتاً بدلتی ہے کہ آپ نے وہی مجلس چھوڑ کر چلے گئے آپ، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی مجلس میں کسی اور کام میں لگ جائیں۔ تو اگر حقیقتاً یا حکماً مجلس کو چھوڑ دیا اس عورت نے، تو پھر وہ حکم منسوخ ہو جائے گا، اور یہ اعراض کے اوپر دلالت کرے گا، اور اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا کہ اب اسے طلاق کا اختیار نہیں رہے گا۔ تو اس لیے آگے انہوں نے فرمایا کہ لا تطلقوا بعدہ ای المجلسی، اب عورت اس مجلس کے بعد اپنے آپ کو طلاق نہیں دے سکتی، الا اذا زاد فی قولہ طلقی نفسکی، ہاں اگر شوہر نے اس میں مزید اضافہ کر دیا تو
اگر یا یوں کہہ دیا کہ متا شئتی او متا ما شئتی او اذا شئتی او اذا ما شئتی، یہ الفاظ اس نے استعمال کر دیے، تو فلا یتقید بالمجلس، تو پھر یہ اختیار مجلس کے ساتھ مقید نہیں ہوگا، جب چاہے وہ اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے۔ ولم یصح رجوعہ، اور اس تخییر اور تفویض سے اس کا رجوع جو ہے وہ صحیح نہیں مانا جائے گا، اگر اس نے جو ہے وہ رجوع کرنے کا کہا تو اس کا رجوع نہیں مانا جائے گا۔ تو اب دو صورتیں، ایک مجلس مؤقتہ ہے یا ایک تخییر مؤقتہ ہے، تفویض مؤقتہ ہے، کہ جس میں اس نے اختیار دے دیا کہ اتنے وقت تک اسے اختیار ہے، تو پھر تو وہ وقت گزر گیا تو اب وہ اپنے آپ کو طلاق نہیں دے سکتی۔ لیکن اگر اس نے یہ کہہ دیا نا کہ جب چاہے اپنے آپ کو طلاق دے دے، تو پھر ایسی صورت میں وہ جب بھی چاہے اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے، اسے طلاق کا اختیار نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وہ اما فی طلقی ضرتکی او قولہ لاجنبی طلق امراتی یصح رجوع، ہاں اگر اس طرح کا قول ہے کہ کسی اجنبی وغیرہ کو اس نے کہا کہ میری بیوی کو طلاق دے دے، تو اس میں رجوع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ توکیل محض ہے، یہ تفویض نہیں ہے۔ تفویض جو ہے وہ اپنی ہی زوجہ کو اس کی طلاق کو سپرد کرنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ کسی اور کو اگر کہا جائے کہ میری زوجہ کو طلاق دے دو، تو وہ تفویض نہیں بلکہ توکیل محض ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر جو ہے وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ الا اذا علقہ بالمشیۃ، ہاں اگر اس نے اس کو بھی مشیت کے ساتھ معلق کر دیا تو پھر ایسی صورت میں یہ بھی تملیک بن جائے گا، نہ کہ توکیل، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے، اسی بنیاد پر تملیک اور توکیل میں فرق کرنے کے لیے علامہ علاء الدین حزقفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں والفرق بینہما فی خمسۃ احکام، ان میں 5 احکامات ایسے ہیں جن میں جو ہے تملیک اور توکیل میں فرق ہوتا ہے۔ ففی التملیک لا یرجع ولا یعزل ولا یبطل بجنوز الزوج ویتقید بمجلس لا بعقل، فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ تملیک میں بندہ رجوع نہیں کر سکتا، معزول نہیں کر سکتا بندے کو، سامنے والے کو جس کو تملیک کی ہے آپ نے طلاق، اور اسی طرح جو ہے وہ زوج کے جنون کی وجہ سے بھی وہ باطل نہیں ہوگا اگر وہ اس کے بعد مجنون ہو گیا، اور یہ جو ہے وہ مجلس کے ساتھ مقید ہوگا نہ کہ عقل کے ساتھ۔ فَيَصِحُ تَفْوِيضُهُ لِمَجْنُونٍ، لہٰذا طلاق جو ہے وہ مجنون کو تفویض کرنا صحیح ہے، وہ صبی لا یعقل، اور اسی طرح ایسے بچے کو جس کو عقل نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، اس کو بھی طلاق تفویض کرنا درست ہوگا، بخلاف توکیل، برخلاف توکیل کے، کہ توکیل میں رجوع ہو سکتا ہے، عزل ہو سکتا ہے، معزول کر سکتا ہے، اور یہ جنون وغیرہ کے ذریعے باطل بھی ہو سکتا ہے، اور توکیل کسی مجنون کو وکالت نہیں دی جا سکتی طلاق کی۔ نعم لو جن بعد التفویض لم یقع، جی ہاں اگر جو ہے وہ تفویض کے بعد مجنون ہو گیا تو جو ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ فَهُنَا تُصُومِحَا، اب یہاں پر باہر کے حوالے سے چونکہ یہ بات ہوئی تھی کہ مجنون جو ہے وہ اس کو تملیک کرنا درست ہے، لیکن علامہ علاء الدین اسکفی فرماتے ہیں لم یقع فَهُنَا تُصُومِحَا ابتداءً لا بقاءً عکس القاعدۃ فلیحفظ، فرماتے ہیں یہاں پر ابتداءً جو ہے وہ تسامو لگا ہے، لیکن بقاءً جو ہے وہ کوئی تسامو نہیں ہے، مسئلہ بالکل درست ہے قاعدے کے برخلاف، لہٰذا اس کو یاد رکھنا۔ اچھا، اب اگر مرد نے عورت کو جو ہے وہ اختیار دے دیا، تفویض کر دی، یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس لیے اس کو میں مزید تفصیل کے ساتھ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب مرد نے کہا کہ بھئی تجھے جو ہے وہ طلاق کا اختیار ہے، تو اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے۔ اب ایسی کنڈیشن میں مجلس میں عورت ہے تو اسی مجلس میں دے سکتی ہے، اگر وہ مجلس بدل جاتی ہے تو پھر نہیں دے سکتی، جیسے کہ ہم نے بیان کیا۔ تو اب اگر مجلس کے بدلنے کے حوالے سے ہم گفتگو کریں تو فرماتے ہیں وہ جلوس القائمتی، اگر عورت کھڑی تھی بیٹھ گئی جب اس کو یہ خبر پہنچی،
وہ اتقاء القاعدتی، بیٹھی ہوئی تھی ٹیک لگا لیا اس نے، وقعود المتکئتی، اور ٹیک لگایا ہوا تھا تو وہ سیدھی بیٹھ گئی، ودعاء الابی او غیرہ للمشورتی، یا اس نے جو ہے نا اپنے باپ کو بلا لیا یا کسی اور کو بلا لیا مشورے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی مشاورت کے لیے، ودعاء شہود للاشہاد، یا پھر اس نے کچھ گواہ بلا لیے تاکہ گواہی ہو جائے، اعلی اختیاریہ، جو اس کے اختیار پر گواہ بن جائے طلاق کے، اذا لم یکن عندها من یدعوہم، جبکہ اس کے پاس کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو وہ بلا سکے، دور سے بلانا پڑ رہا ہے، سواء تحولت عن مکانها او لا، اب چاہے وہ اپنے مکان سے پھر گئی یا نہیں، فی الاصح، صحیح قول کے مطابق، خلاصہ میں اس کو بیان کیا گیا، وہ ایقاف دابت، اور اسی طرح جانور پر تھی اس کو روک لیا، ہی راکبتھا، جبکہ یہ اس پر سوار تھی، یہ ساری چیزیں لا یقطع المجلسہ، یہ مجلس کو ختم نہیں کریں گی، ٹھیک ہے، یہ مجلس کو ختم نہیں کریں گی، چونکہ اس نے مشورہ کرنا ہوگا، سیدھا بیٹھ گئی، وہ کھڑی تھی بیٹھ گئی، بیٹھی تھی کھڑی ہو گئی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا مجلس کو ختم نہیں کریں گی، ولو اقامها او جامعها مکرہتا بطل، اور اگر جو ہے اس نے مرد نے عورت کو اقامت دے دی یا اس کے ساتھ زبردستی جمع کر لیا تو بطلا، تو اب یہ جو ہے جو تفویض طلاق ہے یہ باطل ہو جائے گی، لتمکنھا من اختیاری، کیونکہ اب اس نے اس سے گویا کہ اختیار لے لیا، والفلک لہا کالبیت، اچھا عورت اگر کشتی میں تھی تو اس کے بارے میں فرمایا کہ کشتی جو ہے عورت کے لیے اس معاملے میں گھر کی طرح ہے، وسیر دابتہا کسیرہا، اور اس کے جانور کا چلنا ایسے ہی ہے جیسے وہ چل رہی ہے، حتی لا یتبدل المجلس بجرج الفلک، یہاں تک کہ مجلس نہیں بدلے گی کشتی کے چلنے سے، ہاں وہ یتبدل بسیر الدابۃ، اور جانور کے چلنے سے مجلس چلے گی، تو کشتی اس کے لیے گھر کی طرح ہے، اور جانور جو ہے اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے خود چل رہی ہے، تو جانور کے چلنے سے جو ہے وہ مجلس بدل جائے گی، کشتی چلتی رہے تو مجلس نہیں بدلے گی، لاضافت ہی الیہا، کیونکہ اس کی اضافت اسی کی طرف الیہ، الا ان تجیب مع سکوتہ او یکون، اچھا جی، اس کے بعد وفی اختاری نفس کی لا تصح نیت الثلاثتی، اچھا اگر اس نے یہ کہا کہ اختاری نفس کی، اپنے آپ کو اختیار کر لے، اب کتنے طلاقوں کی نیت درست ہو سکتی ہے، فرماتے ہیں اس میں 3 کی نیت درست نہیں ہو سکتی، لعدم تنوع الاختیار، کیونکہ اختیار کے اندر جو ہے وہ انواع نہیں بن سکتے، اختیار کی اقسام نہیں ہے، اختیار ایک ہی مرتبہ ہوگی، بخلاف انتی بائن و امرو کی بیدی، اگر اس نے انتی بائن کہا یا امرو کی بیدی کی کہا تو اس صورت میں جو ہے وہ 3 کی نیت کر سکتا ہے، بل تبین بواحدۃ، بلکہ وہ جو ہے ایک ہی اس کو طلاق بائنہ ایسی صورت میں واقع ہوگی، ان قالت اخترت، یعنی اگر شوہر نے کہا اختاری نفس کی اور اس نے جو ہے وہ طلاق کی صرف نیت کی تھی یا اس نے 3 کی بھی نیت کی تھی، پھر بھی عورت نے اگر یہ کہہ دیا کہ اخترت نفسی، یعنی گویا کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے طلاق کا اختیار لے لیا، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو طلاق دے دی، تو اس صورت میں ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، او انا اختار نفسی، یا وہ یہ کہے کہ انا اختار نفسی، میں نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا، تو ایسی صورت میں استحساناً وہ طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، بخلاف قولی طلقی نفسکی فقالت انا طالق او انا اطلق نفسی لم یقع، برخلاف اس کے کہ اگر شوہر نے اس کو کہا طلقی نفسکی، اپنے آپ کو طلاق دے دے، اور اس نے کہا کہ انا طالق، میں طلاق والی ہوں، انا اطلق نفسی، میں اپنے آپ کو طلاق دیتی ہوں، لم یقع، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، لانہ وعد، کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ وعدہ ہے، ٹھیک ہے، انا اطلق نفسی، میں اپنے آپ کو طلاق دوں گی، یا طالقن، میں طلاق والی ہوں، تو یہ جو ہے اس کا جواب نہیں بن رہا، ہاں اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق دے دی، جیسے پیچھے کا اخترتو، تو ایسی صورت میں واقع ہوگی، لیکن اگر اس نے جو ہے وہ مضارع کے صیغے استعمال کیے، اس میں فاعل کی صیغے استعمال کیے، تو پھر یہ وعدہ ہے نہ کہ جواب ہے، اس وجہ سے واقع نہیں ہوگی، ما لم یتعارف، ہاں اگر یہ عرف میں اس طرح ہے تو پھر ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی، او تنویل انشاء، یا پھر وہ انشاء کی نیت کر لے اس سے، تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی، فتح القدیر میں اس کو بیان کیا ہے۔
اسی طرح یہاں پر دوسرا باب ذکر کرتے ہیں، باب الامر بالیت، معاملہ تیرے ہاتھ میں۔ وہ فرماتے ہیں ہوا کل اختیاری، یہ بالکل اسی طرح جیسے اختیار دے دیا، الا فی نیت الثلاث لا غیر، ٹھیک ہے، مگر تین کی نیت میں۔ اذا قال لها، اگر کسی نے اپنی بیوی کو کہا، ولو صغیرتن، اگرچہ وہ چھوٹی ہے، لانہ کا تعلیق، اگرچہ کیونکہ وہ تعلیق کی طرح، اب اس نے اپنی بیوی کو کہا امرو کی بیدی کی، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، او بشمالی کی، یا تیرے جو ہے وہ دائنے ہاتھ میں ہے، او انفی کی، یا تیرے ناک میں ہے، او لسانی کی، یا تیری زبان میں ہے تیرا معاملہ۔ ینوی سلاسن، تین کی اس نے اگر نیت کی، ای تفویض، ہاں تین کی اس نے تفویض کی نیت کی، فقالت فی مجلس، ہیں اسی مجلس میں اس عورت نے کہا کہ اخترت نفسی بواحدۃ، میں نے اپنے آپ کو ایک کا ہی اختیار دیا، او قبلت نفسی، یا میں نے اپنے آپ کو قبول کر لیا، او اخترت امری، یا میں نے اپنا معاملہ اختیار کر لیا، او انت علی حرام، یا مرد کو کہا کہ تو اب مجھ پر حرام ہے، او منی بائن، یا میری طرف سے تو بائن ہے، او انا من کا بائن او طالق، یا میں تیری طرف سے تجھ سے بائن ہوں یا طالق ہوں۔ وقعنا، تو فرماتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے تین کی وہ نیت کی تھی، شوہر نے اختیار دیتے ہوئے۔ وَقَضَى لَوْ قَالَ أَبُوهَا قَبِلْتُهَا، اسی طرح اگر اس کے باپ نے کہہ دیا صغیرہ کے کہ میں نے قبول کر لیا، تو ایسی بھی صورت میں جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَيَنبَغِي يُقَيَّدَ بِالصَّغِيرَةِ، چاہیے کہ اس کو ہم مقید کریں صغیرہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک قاعدہ ہم کو بتاتے ہیں، وَكُلُّ لَفْظٍ يَصْلُحُ لِلْإِيقَاعِ مِنْهُ، ہر وہ لفظ جو طلاق کے واقع ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، یصلح للجواب منہا، عورت کی طرف سے اختیار تفویض میں جواب کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، وما لا یصلح للایقاع منہ فلا یصلح للجواب منہا، اور جو لفظ طلاق کے واقع ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ جواب ہونے کی صلاحیت بھی نہیں رکھے گا۔ فلو قالت انا طالق، لہٰذا عورت نے کہا انا طالق، او طلقت نفسی، وقع، تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی، بخلاف طلقت کا، برخلاف اگر عورت نے مرد کو کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی، لأن المرأة توصف بالطلاق دون الرجل، اختیار، اختیار میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ سوری ایک منٹ، ہاں برخلاف اگر عورت نے مرد کو کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی، تفویض میں بھی واقع نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ طلاق کے ساتھ متصف ہوتی ہے، نہ کہ مرد طلاق کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ الا لفظ الاختیاری خاصتاً، سوائے لفظ اختیار کے، فإنه ليس من الفاظ الطلاق، یہ طلاق کے الفاظ میں سے ہی نہیں ہے، ويصلح جوابا منها، یہ عورت کی طرف سے جواب کی صلاحیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے عورت اگر کہے گی کہ میں نے اختیار کیا، تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ چلیں اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ الکریم، کل ہم مشیت کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے، اور تقریباً کتاب و طلاق جو ہے وہ سمجھے کہ ہماری مکمل ہی ہے، یہاں تک تو ہمارا یوں سمجھے کہ کتاب و طلاق کا 80% تو ہو چکا ہے۔ کوشش کریں گے ایک آدھ دن اس کو مزید جاری رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے ہم مزید اپنے نصاب کی طرف دیکھیں۔ آج اگر آپ کا کوئی سوال وغیرہ ہے ابھی تو ارشاد فرما دیجیے، کوئی سوال ہے تو ارشاد فرما دیں، کوئی سوال ہے تو ارشاد فرما دیں۔ تو یہ مذاکرہ طلاق والا اور غضب والا، آپ وہ جو ہے لیکچر سن لیں، اسی میں میں نے تفصیلاً یہ بات بیان کی ہے، جو لیکچر بیان کیا ہے میں دیکھ لیجیے۔ آج کے سبق کے متعلق کوئی سوال ہے تو وہ بتائیں۔
کوئی سوال نہیں ہے؟